بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ سلوا و کتاب کا نام نہج البلاغہ مکتوب نمبر وہ تھی۔ اس تھی یہ موضوع شریح ابن حارث کے مکان کی دستاویزات جو آپ نے شریح ابن حارث قاضی کوفہ کے لیے تحریر فرمائی۔ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان اسی دینار کو خرید کیا۔ حضرت کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان اسی دینار کو خرید کیا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے۔ شریح نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین، ایسا ہوا تو ہے۔ راوی کہتا ہے، اس پر حضرت نے انہیں غصہ کی نظر سے دیکھا اور فرمایا، دیکھو بہت جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریح، دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس کی خریداری کے وقت تو تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اسی وقت تمہارے لیے ایک ایسی سے دستاویز دیتا کہ تم ایک درہم بلکہ اسے کم کو بھگ کو بھیاس گھر کے خریدنے کو تیار نہ ہوتے۔ یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جو سفر آخرت کے لیے پادر رکاب ہے خرید کیا ہے۔ ایک ایسا گھر جو پرفریبی میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطے میں واقع ہے، جس کے حدود ارباہی پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، اور تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فرب خوردہ امید و آرزو نے اس شخص سے کہ جسے متکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے، اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ ہٹایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہو بلا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور کیسر اور تباہ میرا ایسے فرمانرواؤں کیا سلطنتیں الٹ دینے والے، اور مال سمیٹ کر اسے بڑھانے، اونچے اونچے محل بنانے سنوارنے، انہیں فرش فروش سے سجانے، اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے، اور جاگیریں بنانے والوں سے سب چھین لینے وہ علیہ کے ذمہ ہے، کہو ہاں سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے، اس وقت جب حق و باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے۔ گواہش دبرائیں عقل جب خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ طالب دعا سید کاظمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ سلوا و کتاب کا نام نہج البلاغہ مکتوب نمبر وہ تھی۔ اس تھی یہ موضوع شریح ابن حارث کے مکان کی دستاویزات جو آپ نے شریح ابن حارث قاضی کوفہ کے لیے تحریر فرمائی۔ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان اسی دینار کو خرید کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بر محمد و آل محمد۔ سلوا و کتاب کا نام نہج البلاغہ مکتوب نمبر وہ تھی۔ اس تھی یہ موضوع شریح ابن حارث کے مکان کی دستاویزات جو آپ نے شریح ابن حارث قاضی